الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم جس دن یجمع جمع کرے گا اللہ تعالیٰ الرسل رسولوں کو فیقول پھر وہ کہے گا ماذا اجبتم کیا جواب دیے گئے تھے تم۔ یہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جمع کرنا ہے اور ان کے سامنے ان کی قوم کھڑی ہوگی، امت۔ ہر رسول سے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کرنا ہے کہ تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا۔ یعنی ہمارا پیغام جب ان تک پہنچایا کہ ایک اللہ ہے، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اطیعون، میری اطاعت کرو، اس کا جواب قوم نے کیا دیا تھا؟ بس یہ سوال اتنا سخت قسم کا ہوگا کہ رسول جو ہوں گے نا وہ سب کچھ بھول جائیں گے، بھولنے کے اتنا خوف طاری ہو جائے گا ان پر کہ اس سوال کا جواب ہم کیا دیں، جبکہ انہوں نے صحیح کام کیا ہوگا، لیکن یہ سوال ایسا ہوگا کہ وہ لرز جائیں گے، اندر سے ہوش اڑ جائیں گے ان کے۔ تو قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے نہیں ہے کوئی علم ہمیں، کچھ پتہ نہیں اللہ۔ سوال کی شدت ایسی ہے کہ ہوش اڑ جائیں گے سب نبیوں کے، سب رسولوں کے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے، تو خوب جاننے والا غیبوں کا۔ ہم تو دنیا میں ایک وقت تک کے لیے گئے چلے آئے، اب بعد میں کیا ہوا کہ غیب کی باتیں تو ہی جانتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ اتنا اہم مقام ہے کہ عام بندے کو چھوڑیے، رسول سے بھی جب اس قسم کا سوال ہوا تو اس کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ اصل چیز ہے جو سمجھنے کی ہے۔ جب رسولوں کو یہ حال ہے تو عام بندے سے سوال جب ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ پھر ایک کیفیت بتائیے کہ اذ قال اللہ، جب فرمائے گا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک، یاد کرو میری نعمت جو تجھ پر ہے، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر۔ بہت سی نعمتیں، یعنی بغیر باپ کے کیا پیدا، سیدہ مریم کو کمارہ ہی رکھا، پھر بچہ جب پیدا ہوا تو والدین یعنی والدہ پر الزام لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا لوگوں نے، وہ ساری تفصیل آپ سورہ مریم میں پڑھیں گے آپ۔ تو پھر اذ ایدتک بروح القدس، جب تائید کی میں نے تیری ساتھ روح القدس کے۔ روح القدس سے مراد جبریل امین ہے، ان کی تائید یہ کہ انہوں نے ان مراحل میں آ کے سیدہ مریم کی اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مدد کی کہ صحیح جواب دے سکیں، صحیح سٹینڈ لے سکیں۔ ان کو کوئی بھی کچھ کہے تو ان کی طرف سے ایسا رویہ سامنے آئے کہ لوگ جو ہے نا وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ تو کلم الناس فی المہدی، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گہوارے میں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ تمہاری والدہ پر الزام لگا اور تمہاری ماں تمہیں اٹھا کے گود میں قوم کے پاس جب آئیں تو انہوں نے کہا یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تم تو ایک بہت بڑا گناہ، بہت بڑا پاپ اٹھا کے ہمارے پاس آ گئی ہو۔ تم کیا نیک عورت تھی، تم وہاں بیٹھتی تھی، عبادتیں کرتی تھی، اور بیچ میں تم نے یہ کام کر ڈالا، تمہاری شادی نہیں ہوئی۔ تو فاشارت الیہ، تو ماں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ میں چپ ہوں، میرا بچہ بتائے گا۔ تو کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، جو چھوٹا بچہ ہے گود میں ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں، وہ کیسے بولے گا، کیا اسے سوال کریں، تم بتاؤ۔ تو اتنے میں یہ بات ہو رہی تھی تو بچہ بول پڑا قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ غلط بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اور پھر آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا۔ بچے نے بول کے ان کو سنا دیا۔ بہت بڑی نعمت تھی
جو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو کہوں گا یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر کی تھی. تو مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو. تو ماں کی گود میں تھے تو تم بولے تھے، ورنہ کوئی بچہ نہیں بولتا. اور بولے بھی کیا؟ یہ لفظ کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پھر وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں بھی. اب یہ ادھیڑ عمر کون سی ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم 37 سال کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور رسول تھے. ورنہ عام رسولوں کے حالات پڑھے نا تو 40 سال کے جب بندے ہوتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتا تھا. اور یہ بچپن میں ہی بول کے کہتے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنایا ماں کی گود میں. تو نبوت کا کام انہوں نے شعور کے ساتھ ساتھ کیا ہے. تو 37 سال کی عمر میں جوانی میں اٹھا لیے گئے. تو کہولت میں تو بولے نہیں. تو یہ لفظ کہلہ جو ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم آسمان سے اتریں گے عین اسی جوانی کے عالم میں، اور پھر اپنی طبی عمر پوری کریں گے. تو یہ طبی عمر میں وہ کیا کریں گے؟ کہولت میں پھر لوگوں سے بات بھی کریں گے، بولیں گے، ان کو دین کی دعوت دیں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، دجال کو قتل کریں گے. یہ سارا عرصہ جو ہے جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ کہولت کا ہے. تو اس لیے یہ لفظ جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر چلے گئے تھے تو اس وقت وہ کہولت میں نہیں تھے، جوانی میں تھے. تو کہولت کی عمر تو ان کو آئی نہیں. تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ اللہ کے رسول سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے دوبارہ اتریں گے، تو وہ اتر کے جب لوگوں کے سامنے آئیں گے تب ان کی کہولت کی عمر سامنے آئے گی، ورنہ ابھی تک ان کو پر کہولت کی عمر نہیں آئی. تو اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اس لفظ کے مطابق دوبارہ اترنا لازمی ہے. ٹھیک ہے؟ ورنہ اگر بالفرض کوئی کہتا ہے جی فوت ہو گئے یا آسمان سے نازل اب نہیں ہوں گے، تو سوال یہ کہ اس کہلا کا کیا مطلب کریں پھر؟ ٹھیک ہے؟ کہولت کی عمر جو ہے یہ 40 سال کے بعد سے لے کر 60 سال کی عمر ہوتی ہے، یہ کہولت کی عمر ہوتی ہے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عمر ملی نہیں. تو یہ لفظ پھر اللہ تعالیٰ کل قیامت کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کیسے کہیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہذا وہ عمر ان کو ملے گی تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا نا قیامت کے روز. تو اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دوبارہ نازل ہونا ضروری ہے تاکہ یہ لفظ سچ ثابت ہو، اور یہ ہوگا. اسی وجہ سے ہمارا ایمان ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے. تو ایک تو انعام یہ ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے تعلیم دی تجھے کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل کی. یہ بھی ایک انعام تھا کہ کتاب کا مطلب یعنی لکھنا یا لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا، یہ میں نے آپ کو سکھایا. اللہ ہی معلم ہے نب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا. پھر حکمت، دانائی کی باتیں بھی سکھائیں. پھر خاص طور پر کتاب کے حوالے سے کوئی شک کرے تو بتا دیا کہ کتاب بھی کون سی، تورات اور انجیل، یہ دونوں میں نے آپ کو سکھائیں تاکہ بنو اسرائیل کے سامنے ایک رسول جب جائے تو وہ دلائل کے ساتھ گفتگو کر سکے، اور انہیں پچھلی کتاب کا بھی حوالہ دے، اور نئی جو کتاب ان پر اتری انجیل اس کے بارے میں بھی مزید وضاحت کر دے. یہ کتاب پچھلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس میں کچھ نئے مسائل بھی ہیں، یہ بھی ٹھیک لے لیں. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تو بناتا تھا. خلق کا ایک مطلب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ یہ ساری تخلیق کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں خلق کا دوسرا مطلب ہوتا ہے، یہاں جو مطلب ہے
وہ ایک انسان کا کسی چیز کو کوئی شکل دے دینا، بس اتنی بات ہے۔ اس میں روح ڈالنا، اس کے اندر موومنٹ پیدا کرنا، یہ کسی انسان کے اندر کوئی بھی نہ اختیار ہے، نہ اس کے اندر ہمت ہے، نہ اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی چیز کو بنا کے اس کو یہ کہے کہ چل پڑ بھائی، چلتی جائیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس ٹھیک ہے، اتنا بنا دیا ہے، یہ تخلیق ہے، یہ شیپ دے دی ہے، یہ تخلیق ہے، میز اتنی بنا دی ہے، یہ تخلیق ہے، یہ ایک ہے، بس اس حد تک۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کیا کرتے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ انعام تھا کہ استخلق من الطین، جب تم بناتے تھے مٹی سے، کہیئت الطیر، مانند شکل پرندے کے، یعنی مٹی لی، اس کو گوندا اور ایک پرندہ بنا دیا مٹی کے ڈھیلے سے، شکل ویسے بنا دی، تو وہ بھی کیا ہوتا تھا؟ بِإِذْنِی، میرے حکم سے، میرے اذن سے تم یہ کرتے تھے۔ یعنی وہ تخلیق کا ڈھنگ بھی میں سکھاتا تھا کہ اس طرح مٹی لو، اس کو گیلا کرو، اس کا مڈ سا بناؤ، اور پھر اس مڈ سے اس طرح کوئی بھی پرندہ اس کی شکل بنا دو، بس اتنی بات تھی۔ پھر فَتَنفُخُ فِیہا، پھر تو پھونک مارتا تھا اس میں، اس کو بنا کے اس کو پھونکیا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ، تو وہ ہو جاتا تھا زندہ پرندہ، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، میرے اذن سے، تمہارے اذن سے نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ سارے کام میں نے کیے، لیکن تمہارے ذریعے سے کرائے، تمہارے ذریعے سے اس لیے کرائے کہ تاکہ تمہاری رسالت سچ ثابت ہو، تمہارے ذریعے سے اس لیے بھی کرائے کہ لوگ جو وہ آپ کے دور میں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ڈاکٹرز کو، حکیموں کو جو بڑی ہولی سمجھتے تھے کہ ان کا کہنا، ان کا کرنا سب کچھ ہے، ان کے پاس شفا ہے، کوئی اور شفا نہیں دیتا، مگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اس لیے کروائے کہ لوگوں کا عقیدہ ادھر سے نکال کے اللہ کی طرف لے جائیں، اور فرمائے کہ یہ میں کچھ نہیں کرتا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ورنہ تمہاری حکیم اس قسم کا کام نہیں کر سکتے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تو اچھا کر دیتا تھا پیدائشی اندھے کو اور برس والے کو۔ اکمح، بچہ پیدا ہو اور اندھا ہو، پیدائشی اندھا ہو، اور ابرس، یہ برس کے نشان ہوتے ہیں جسم پہ، وائٹ سا ہوتا ہے نشان، باقی ویسے ہوتا ہے، کوئی کوئی حصے جسم کے وہ بالکل وائٹ سے ہوتے ہیں، یہ برس کی بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ برس کی بیماری جو جلد کی ہے، سکن کی ہے، اور اسی طرح پیدائشی اندھا ہے جس نے کبھی بھی دنیا نہیں دیکھی، اور آنکھیں بھی اس کی نہیں، آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ کچھ نہیں سکتا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کیا کرتے تھے کہ اس اندھے کے چہرے پہ یوں ہاتھ پھیرتے، اس کی آنکھیں لوٹ آتی، اور برس والے کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو اس کی برس کی بیماری چلی جاتی، ورنہ لا علاج مر جائے۔ وقت کا حکیم ڈاکٹر وہ صاف کہہ دیتا تھا میں علاج نہیں کر سکتا، عام طبیب و عام بیماریوں کا علاج تو چلو ہو جاتا ہے، لیکن ایسی بیماریاں جو بالکل لا علاج تھیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ فرماتے ہیں میں نے کروائیں، تو اچھا کر دیتے تھے، تو اچھا کر دیتا تھا پیدائشی اندھے کو اور برس والے کو، لیکن کیسے؟ بِإِذْنِی، میرے اذن سے۔ یاد رکھیے، بڑے سے بڑا رسول بھی ہے نا، وہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو میرے اذن سے۔ موتا، میت کی جمع ہے موتا، تو یہ مردے جو دفن ہوتے ہیں قبر میں، ان کو خطاب کرتے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، قم، کھڑے ہو جاؤ، لیکن یہ نہیں کہتے بِإِذْنِی، میرے حکم سے کھڑے ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں کہتے تھے، قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا حکم سے کھڑے ہو، تو اللہ کا حکم ہوتا تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے لوگوں نے بھی جو فضائل لکھے ہیں ان میں یہ بات لکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہو کہتے تھے قم بِإِذْنِی،
میرے اذن سے تم کھڑے ہو، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو۔ تو مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا اور بولتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا حکم ہوتا تھا تب، ورنہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ، اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو، عنکا تجھ سے، اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب لایا تو ان کے پاس واضح نشانیاں، کیونکہ بنو اسرائیل نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سازشیں پوری تیار کی، مگر اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو روک لیا ان کے شر سے، ان کی پلاننگ سے۔ کب؟ اذ جئتہم بالبینات، جب لے آئے تھے آپ ان کے پاس واضح نشانیاں، یہ معجزات۔ تو فقال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، منہم، ان بنو اسرائیل میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے تھے، دشمن بن گئے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ معجزات نہیں ہے، یہ کھلا جادو ہے، ہم نہیں مانتے ان کو۔ تو یہ حالت تھی ان کی۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب وحی کی میں نے، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، طرف حواریوں کے، أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، کہ ایمان لاؤ تم میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک اور انعام تھا کہ حواری جو تھے، حواری کہتے ہیں ساتھی کو، جیسے نبی علیہ السلام کے ساتھی کون تھے؟ صحابہ تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو قریبی ترین ساتھی تھے وہ حواری کہا گیا ہے۔ اس کی توجیہ بہت لکھتی ہیں، لفظی معنی جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حور سے ہے، حور کہتے ہیں سفیدی کو، تو یہ لوگ دھوبی تھے، کپڑے سفید کرتے تھے، دھوتے تھے ان کو سفید کر دیتے تھے۔ تو خیر جو بھی ہو، ان کا نام حواری ہے بس۔ آپ نے بھی فرمایا ہر نبی کے کچھ نہ کچھ حواری ہوتے ہیں، میرے حواری کون ہیں؟ وہ حواریی زبیر بن عوام۔ تو یہ حواری تھے، ساتھی تھے، جن کو آپ کہہ لیں کہ پکے مخلص ساتھی، جو ایمان بھی لائے اور آپ کی ہر بات مانتے بھی تھے، باعمل مسلمان تھے۔ تو ان حواریوں کے دل میں اللہ فرماتا ہے میں نے یہ وحی کی بات ڈالی کہ انا آمنوا بی و برسولی، موقع آ رہا ہے اب تم نے مجھ پر ایمان کا جو دعویٰ کیا ہوا ہے اس پہ ایمان لانا ہے مزید، اور میرے رسول پر بھی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے مسلمانوں کو کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مومن تو تھے، وہ پختہ مزید کرنے کے لیے کہا گیا کہ آمنوا بی و برسولی، کیونکہ حالات اب ایسے بن رہے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گرفتاری، آپ کے خلاف سازش، اس قسم کی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ڈٹ جانا ہے اس موقع پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے، اور جو نظریہ ہے اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا۔ قالوا آمنا، ان سب نے کہا ہم ایمان لائے، مان لیا۔ واشہد، اور گواہ رہیے عیسیٰ علیہ السلام، بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم مسلمان ہیں۔ بیانا کیا لفظ کہا انہوں نے؟ یہ نہیں کہا ہم کرسچن ہیں، نصرانی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو عین اس موقع پہ جو بہت ہی مخالفت کا تھا مضبوط کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا استطاعت رکھتا ہے رب تیرا، ان ینزل علینا مائدۃ، کہ وہ اتارے ہم پر ایک دسترخوان، من السماء، آسمان سے۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا کہ آپ مہربانی کریں، رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتارے جس پہ بڑا زبردست قسم کا کھانا ہو، پکا پکایا، ہم جہاں بیٹھے ہوں وہ آ اترے اور ہم اس کو کھائیں۔ تو بعض اوقات اس قسم کے سوال جب ہوتے ہیں تو نبی بھی حیران ہوتا ہے کہ ایسے میں نے ان کو جو تعلیم دی، تربیت دی، اس کے باوجود یہ سوال کر رہے ہیں۔ جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نئے نئے جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں سے ہم گزرے تو راستے میں ایک جگہ تھی جہاں
لوگوں نے کوئی پرانا درخت تھا، اس کے اوپر نہ جھنڈیاں لٹکا رکھی تھیں اور وہاں بیٹھے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے وہی نئے صحابہ کہتے ہیں کہ اجعل لنا ذات انوات، ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات بنا لیجیے. تو آپ نے فرمایا تم تو وہی باتیں کر رہے ہو جیسا کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح یہ یہاں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ہمارے لیے کوئی خدا بنا دیجئے تاکہ ہم بھی وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کریں. سمجھ آئی نا؟ یہ نئے نئے لوگ ایسے کہتے ہیں. تو نبی کے لیے کوئی پریشان کن بات بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ جو تعلیم دیتا ہے وہ صحیح دیتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو یہاں بھی وہی سوال اسی قسم کا، حل یستطیع، کیا کر سکتا ہے رب کا، آپ کا رب، کہ ینزل علینا مائدۃ من السماء. تو قال، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ہو اللہ پر ایمان رکھ. تو اس قسم کا سوال کرتے حل یستطیع، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ایسا سوال کیوں کیا تم نے؟ ڈرو اللہ سے، ایسی باتیں نہ کرو. قالوا، انہوں نے کہا، نرید ان نأکل منها، ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھائیں، آسمان سے اترا ہوا کھانا وہ ہمیں ملے. من و سلوہ بنو اسرائیل کو ملا، کھاتے تھے وہ. تو ہم بھی اس طرح کا ایک کھانا، زیادہ نہیں، زیادہ مطالبہ نہیں ہے، بس ایک دفعہ اترا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نأکل منها، اس بابرکت کھانے کو ہم کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن ہو جائیں دل ہمارے کہ ہاں اللہ نے ہم پر بھی بڑی مہربانی کی. جس طرح بنو اسرائیل کو من و سلوہ اتار کے کھلایا، اللہ نے وہی مہربانی ہم پر بھی کی ہے. وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ تحقیق سچ کہا تو نے ہم سے، اور ہمارا یہ اور یقین ہو جائے گا جس کو علم الیقین کہتے ہیں کہ آپ نے جو کہا وہ بالکل سچ تھا. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہوں میں سے. ہم کہیں لوگوں کو جناب من و سلوہ اگر وہاں اترا تھا تو مائدہ ہم پر بھی اترا ہے. وہ اللہ کے رسول تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں. تم کوئی اتنے لاڈلے نہیں ہو، ہم بھی اتنے لاڈلے ہیں. اللہ نے اگر تم پر مہربانی کی تو ہم پر بھی کی ہے. جو مومن ہوتا ہے اللہ اس پر مہربان کرتا ہے، مہربان ہوتا ہے. تو یہ شہادت بھی ہم لوگوں کو دیں. قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اب دعا کی، اللہم ان ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، تو اتار ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیدن، وہ ہو جائے ہمارے لیے عید، لأولنا، ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیۃ منکا، اور ایک نشانی تیری طرف سے. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی رب کی جناب میں، مولا آسمان سے مائدہ اتار. جس وقت وہ اترے گا وہ دن ہمارے لیے بڑی خوشی کا ہو جائے گا، عید کا بن جائے گا. اور پھر یہ عید ہمارے پہلوں کے لیے بھی ہو جائے گی اور ہمارے آنے والے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہو جائے گی. کہ یہ بڑا مبارک دن ہے کہ اللہ نے بنو اسرائیل پہ آسمان سے مائدہ اتارا تھا جس میں پکا پکایا کھانا تھا، بڑا لذیذ تھا، اور اس دور کے لوگ بڑے خوش قسمت تھے. وہ رسول اللہ کے فالور تھے، اطاعت کرتے تھے. تو اس طرح یہ جب چیز ریمائنڈر کے طور پر ان کو دی جائے گی، یہ بار بار سال میں ایک دفعہ آئے گی، تو لوگ اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے رہیں گے. وآیۃ منکا، اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہوگی کہ واقعی تو بڑا مہربان تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر. ان کو بے شمار معجزات جہاں عطا فرمائے، وہاں ایک معجزہ یہ بھی ہو گیا جو بنو اسرائیل نے خود دیکھا. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور رزق دے تو ہمیں، اور تو بہتر ہے سب رزق دینے والوں میں سے. قال اللہ، فرمایا اللہ نے، انی منزلها علیکم، سنو بے شک میں نازل کرنے والا ہوں اسے تم پر. میں تمہاری دعا سنتا ہوں، میں نازل کر رہا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک بات، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اس دسترخوان کے اترنے کے بعد
اس دسترخوان کے اترنے کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر کا ارتکاب کیا، یعنی پھر میرا جو حکم آیا اس کو نہ مانا، یا رسول وقت نے تمہیں جو کہا اس کو تم نے نہ مانا، تو اس پر پھر میں فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، میں اسے سزا دوں گا، عذاباً ایسی سزا کہ لا أُعَذِّبُهُ، نہیں میں عذاب دوں گا وہ احداً کسی ایک کو من العالمین دنیا والوں میں سے، پھر ایسی سزا میں دوں گا کبھی کسی کو پہلے نہیں دی ہوگی۔ اب یہ ہواری ڈر گئے، ہواری ڈر گئے اور کہ بس کافی ہے۔ تو کیا معاہدہ اترا یا نہیں اترا؟ تو ان کو اس کے بعد اس آیت کے بعد اکثر مفسرین کرام کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے اور کہا نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ مستقبل میں ہمیں ایسی سزائیں ملیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاہدہ نہیں اتارا، اور ان کو یہ ڈر تھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شروع میں آیا نا، ہم نے جب سورت شروع کی تھی آل عمران، تو ان کے بہت سے پریسٹ نصرانی آئے تھے نبی علیہ السلام سے مناظرہ ڈیبیٹ کرتے رہے، تو اس موقع پر جب یہ کہا گیا کہ آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو، تو پیچھے ہٹ گیا، انہوں نے کہا نا، اگر خدا نہ خواستہ کفر ہوا تو ہمارے تو یہاں برا حال ہوئے گا، دنیا کے لیے عبرت بن جائیں گے ہم، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو جزیہ دینا پسند کر لو لیکن مباہلہ نہ کرو۔ وہ ان چیزوں کو جانتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب فرمائے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ، کیا تو نے، قُلْتَ کہا تھا، لِلنَّاسِ لوگوں سے، اتخذونی بنا لو تم مجھے، وَأُمِّیَ اور میری ماں کو، الہین دو الہ، من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کرنا ہے جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، اور اس سوال کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نصارہ نے، یا ہم مسلمانوں کے اندر بھی بعض فرقوں نے جو نظریات بنائے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے بیٹے ہیں، معبود ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، تو سوال یہ ہوگا کہ عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ تم مجھے اور میری ماں کو دو الہ بنا لو سوائے اللہ کے؟ تو یہ ایک سوال ہے جس کا مقصد ڈانٹ ہے ایک بہت بڑی، جو اللہ تعالیٰ نے پوری کرسچینٹی کو دینی ہے روز قیامت، اور انڈائریکٹ وے میں دنیا میں بھی ایک قسم کی توبیخ ہے، ڈانٹ ہے، سمجھانا مقصد ہے کہ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے تھے، اور مریم بھی ایک خاتون تھیں، وہ تمہارے کیسے خدا ہو سکتے ہیں، کیسے وہ معبود ہو سکتے ہیں جو تم ان کو بنائے پھرتے ہو؟ تو جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمائیں گے، سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو بات کی گئی میرے بات، یہ بڑی بری بات کی گئی ہے جو تیری شان کے لائق ہی نہیں ہے، یعنی تو کہاں میں کہاں، تیری عظیم ہستی، میں ایک مخلوق، تو دینے والا، میں بندہ محتاج فقیر، یعنی مجھے اور میری ماں کو الہ بنا دیا گیا۔ یعنی ان کا یہ جو انداز ہوگا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، جہاں ان نظریات کی تردید ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ کی حضور بڑے ادب اور احترام سے یہ گفتگو بھی ہوگی۔ ہوتا یہی ہے کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کو ہی معبود بنایا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو، مریم ہو، نیک تھے نا،
ان کو معبود بنا لیا گیا، ان کو درجہ دے دیا گیا خداؤں کا۔ اس لیے یہ باتیں غلط ہیں جو لوگوں میں عام کہی جاتی ہیں، وہ جی من دون اللہ سے مراد، یا لوگ جو تھے پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت ہوتے ہیں، ان کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، مگر جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے کچھ مانگا جا سکتا ہے، ان کو کچھ اختیارات دیے جا سکتے ہیں، اللہ نے ان کو کچھ اختیار دے رکھے ہوتے ہیں۔ اب بتائیے نیکوں میں کون سا ایسا نیک ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے ہو؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا اور پھر معبود بنا دیا گیا۔ تو قال سبحانک، وہ عرض کریں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی، نہیں تھا مناسب میرے لیے، یعنی جو منصب تو نے مجھے دے رکھا تھا نبوت اور رسالت کا، اس منصب کے مناسب ہی نہیں تھا کہ میں ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں کہوں وہ بات جس کا نہیں مجھے کوئی حق۔ میں کیسے ایسی بات کر سکتا ہوں؟ یہ تو میرے منصب کے خلاف ہے، تیری شان کے خلاف ہے۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، میرے منہ سے یہ بات نکلی ہوتی پبلک کو دعوت دیتے دوران، فقد علمتا، تو یقیناً تو جان لیتا اسے۔ میں نے تو کبھی نہیں کہی۔ یہ بڑی کفریہ بات ہے، شرکیہ بات ہے، یہ میرے منصب کے ٹوٹل خلاف ہے کہ میں ایسی بات کہوں۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، ولا اعلم، اور نہیں میں جانتا، ما فی نفسی کا، جو تیرے نفس میں ہے۔ اپنے غیب کی نفی کر دی انہوں نے کہ میں کوئی غیب نہیں جانتا، مجھے علم ہی نہیں ہے۔ ہاں تو اللہ میرے دل میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کبھی ایسی بات اپنی قوم کو، اپنی امت کو نہیں کہی، اور نہ ہی میرے دل میں کبھی یہ خیال آیا ہے کہ میں معبود ہونے کا درجہ پا سکتا ہوں، یا میری ماں جو ہے وہ معبود ہونے کا درجہ پا سکتی ہے۔ باقی اللہ تیرے نفس میں جو کچھ ہے وہ میں نہیں جانتا کہ تو نے یہ سوال کیوں کیا۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی ہے خوب جاننے والا غیبوں کا۔ مجھے تو نے اٹھا لیا تھا، میرے بعد جو کچھ ہوا، لوگوں نے مجھے جو کچھ بنایا، وہ تو ہی بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ یا جو کچھ اس وقت میرے دل میں ہے، اللہ تو جان سکتا ہے، اور جو تیرے دل میں ہے میں نہیں جان سکتا۔ ما قلت لدیہم، اب وضاحت کر دی، کھل کے وضاحت کر دی کہ نہیں کہا تھا میں نے انہیں، الا مگر، ما امرتنی، جو حکم دیا تھا تو نے مجھے، بھی جس کا۔ وہ کیا حکم تھا؟ کہ ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اپنے آپ کو خالص اللہ کے بندے بنا لو، اسی کے دیے ہوئے دین کے فالوور بن جاؤ۔ پھر ربی، جو رب ہے میرا، وربکم، اور رب ہے تمہارا، جیسے وہ تمہارا رب ہے ویسا ہی میرا رب ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، اللہ سب کا رب ہے۔ تو جن کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، میں کیسے معبود بن سکتا ہوں پھر؟ میں نے تو یہ لفظ کہے تھے ان کو، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور تھا میں ان پر گواہ، ما دمت علیہم، جب تک میں رہا ان میں، یعنی جب تک میں ان کے اندر رہا، میں اس بات پر گواہ ہوں کہ میں نے یہی کچھ کہا ہے ان کو۔ میں نے ان کو اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی۔ اب فلما توفیتنی، پھر جب تو نے اٹھا لیا مجھ کو، پورا لے لیا مجھ کو، اب اس کے بعد تو ہی جانتا ہے، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی تھا نگران ان پر، یعنی ان کے بھید، ان کے دلوں کے اندر، تو ہی جانتا ہے کہ کس قسم کا عقیدہ بیٹھا، کون میری تعلیمات پہ قائم رہا اور کون میری تعلیمات کو چھوڑ بیٹھا۔ اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔
وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو اوپر ہر چیز کے گواہ ہے، خوب گواہ ہے، یعنی تو ہی جانتا ہے، تو جتنی بہترین گواہی دے سکتا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب میری طرف میری امت کے لوگ لائے جائیں گے تو یکایک میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا یہ میری امت کے افراد ہیں، تو مجھے کہا جائے گا کہ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، کہ اللہ کے رسول آپ کے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کس قسم کی خرافات گھڑ لی تھی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ہی میں یہ سنوں گا تو میں بھی عبد صالح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرح رب کی جناب میں یہ کہوں گا کیا کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اللہ میں بھی ان پر گواہ رہا، ما دمت فیہم، جب تک میں رہا ان میں ان کو سیدھی راہ دکھاتا رہا، عمل کر کے بتاتا رہا۔ پھر اس کے بعد فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے فوت کر دیا، کنت انت علیہم کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا، پھر تو ہی جانتا ہے کہ کون میرے دیے ہوئے دین پر قائم رہا اور کس نے میرے دین میں خرافات گھڑ ڈالی۔ ان تعذبہم، اگر تو عذاب دے انہیں، فإنہم عبادک، تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں۔ تیری شان بہت بلند ہے، تو اللہ ہے، تو سزا دینے پہ آئے تو دے سکتا ہے، مگر تیرے بندے ہیں۔ تیری مغفرت، تیری شان کریمی بہت بلند ہے اس سے کہ تو ان کو عذاب دے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو بخش دے انہیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہی ہے جو بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی معاملہ اب تیری مشیت پر ہے، تو چاہے تو جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، کیونکہ تو فعال لما یرید ہے۔ پھر اسی طرح تو کچھ بھی کر لے تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ ہاں دوسروں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس لیے مولا تیری شان بہت زبردست ہے، سب بندے تیرے سامنے عاجز ہیں آج، میں بھی انہی میں شامل ہوں، اور تو بڑی صاحب جلال ہستی ہے آج۔ قال اللہ، فرمائے گا اللہ، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن ہے نفع دے گا سچوں کو سچ ان کا۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، آج کا یہ دن سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام۔ تو جو صادق تھے اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنی نیتوں میں اور سیدھی راہ پہ وہ قائم تھے، توحید پہ ڈٹے ہوئے تھے، تو آج ان کی یہ توحید، ان کا یہ عمل، ان کا اخلاص اور ان کی بہترین نیتیں آج ان کو فائدہ پہنچائیں گی۔ اور فائدہ کیا ہے؟ لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ابد تک، ہمیشہ ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے۔ دنیا میں وہ راضی ہوئے، آج وہ جو کچھ لے کے آئے ہیں اللہ ان سے خوش ہے، اور اسی خوشی کی وجہ سے اللہ ان کو باغات میں جگہ دے رہا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی بہت بڑی، حقیقت ہے، یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ کل قیامت کو اللہ جس کو یہ کہہ دے کہ آج کا دن سچوں کو ان کی سچائی کی بنا پہ فائدہ ہوگا، دے گا، تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ برسر عام سب کے سامنے یہ نتیجہ، یہ رزلٹ بتایا جائے گا۔ تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ جو جھوٹے ہیں
مشرک ہیں جن کے قول، جن کے عمل، جن کی نیتیں خراب تھیں، آج کے دن وہ بہت نقصان میں رہیں گے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ اوپر آسمان پہ اللہ کی بادشاہت ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا کنٹرول ہے، اور زمین، اس پر بھی اللہ کا کنٹرول ہے، اور زمین پہ بسنے والی ایک ایک مخلوق پر اللہ کا کنٹرول ہے، وہی بادشاہ ہے۔ وما فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، آسمانوں میں یا زمین میں، یا زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا میں، سب پر بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور صرف بادشاہت نہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ پر ہر چیز کے بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ خوب قدرت بھی رکھتا ہے، جب چاہے کسی چیز کو کسی بھی وقت کسی مقصد کے لیے وہ استعمال کر سکتا ہے یا ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف شروع میں بھی ہوا اس صورت کے، اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، میری ہستی کیا ہے۔ ہر صورت کو آپ جب پڑھیں گے قرآن مجید کی، تو اس کا اینڈ اور اگلی صورت کا ابتدا وہ بھی تقریباً آپس میں ملتی جلتی ہے، یعنی کنیکشن جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر اس صورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کی بات کی ہے کہ میں آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہوں، اور پھر قدرت بھی رکھتا ہوں۔ اب اگلی صورت کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید صفات سے، ایک تو اللہ کا نام ہے اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، وہ سب اس کی صفات ہیں، ان صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کون ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالی انزلہ ورسولہ